بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ کی تعریف میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا، تو اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کلمہ کی تعریف جامع نہیں، کیونکہ اس سے وہ بعض الفاظ نکل جاتے ہیں جو بعض الفاظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ کلمہ کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ بعض الفاظ نکل جاتے ہیں جو بعض الفاظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے لفظ اسم زید، عمر، بکر کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ فعل ضرب یضرب کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ حرف من اور الی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں زید، عمر، بکر لفظ اسم کا معنی نہیں ہے، ضرب یضرب لفظ فعل کا معنی نہیں ہے، من الی حرف کا معنی نہیں ہے۔ جواب: معنی کا مفہوم یہ ہے جس سے جو چیز مراد لی جائے وہ اس کا معنی ہوگا، عام ہے لفظ ہو یا غیر لفظ ہو۔ معنی کا مفہوم یہ ہے جس سے جو چیز مراد لی جائے وہ اس کا معنی ہوگا، عام ہے لفظ ہو یا غیر لفظ۔ پس لفظ اسم بول کر زید مراد لیں تو زید لفظ اسم کا معنی ہوگا، لفظ فعل بول کر ضرب مراد لیں تو ضرب لفظ فعل کا معنی ہوگا، لفظ حرف بول کر من مراد لیں تو من لفظ حرف کا معنی ہوگا۔ معنی کا مفہوم یہ ہے جس سے جو چیز مراد لی جائے وہ اس کا معنی ہوگا، عام ہے لفظ ہو یا غیر لفظ۔ پس لفظ اسم بول کر زید مراد لیں تو زید لفظ اسم کا معنی ہوگا، لفظ فعل بول کر ضرب مراد لیں تو ضرب لفظ فعل کا معنی ہوگا، لفظ حرف بول کر من مراد لیں تو من لفظ حرف کا معنی ہوگا۔ سوال: کلمہ کی تعریف ان الفاظ مفردہ پہ سچی نہیں آتی جو الفاظ مرکبہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے جملہ زید قائم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سوال: کلمہ کی تعریف ان الفاظ مفردہ پہ سچی نہیں آتی جو الفاظ مرکبہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے جملہ زید قائم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جواب: جملہ معنی کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے اگرچہ مرکب ہے، جملہ معنی کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے اگرچہ مرکب ہے، یعنی جملے سے مراد یہاں ہے زید قائم، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، لیکن جن الفاظ کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے ان کے اعتبار سے مفرد ہے، لیکن جن الفاظ کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے ان کے اعتبار سے مفرد ہے، کیونکہ لفظ جملہ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی۔ جملہ معنی کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے اگرچہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، لیکن جن الفاظ کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے ان کے اعتبار سے مفرد ہے، کیونکہ لفظ جملہ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی۔ یا دوسرا جواب، لفظ لفظ کے لیے وضع ہی نہیں ہے، لفظ لفظ کے لیے وضع ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آگے اس کے افراد ہیں، جیسے لفظ اسم مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، زید اس کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح لفظ فعل مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، ضرب اس کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح لفظ حرف مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے،
کہ وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، میں نے اس کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح لفظ جملہ مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، زید قائم وغیرہ اس کے افراد ہیں۔ دوسرا جواب، لفظ کے لیے وضعی نہیں کیا گیا بلکہ لفظ مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، آگے اس کے افراد ہیں۔ جیسے لفظ اسم مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، زائد اس کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح لفظ فعل مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور 3 زبانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے تو ضرب اس کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح لفظ حرف مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، من اس کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح لفظ جملہ مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، زید قائم وغیرہ اس کے افراد ہیں۔ سوال، آپ نے کہا یہ الفاظ مفہوم کلی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اسم وغیرہ اس کے افراد ہیں، یہ حکم ان ضمائر سے ٹوٹ جاتا ہے جو جزیات مخصوصہ کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ آپ نے کہا یہ الفاظ مفہوم کلی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اسم وغیرہ اس کے افراد ہیں، یہ حکم ان ضمائر سے ٹوٹ جاتا ہے جو جزیات مخصوصہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ جواب سے پہلے ایک تمہید ذہن نشین کر لیں۔ وضع 4 اقسام پہ ہے، وضع خاص، موصولہ خاص، وضع خاص، موصولہ عام، وضع عام، موصولہ خاص، وضع عام، موصولہ عام۔ وضع کی 4 قسمیں ہیں، وضع خاص، موصولہ خاص، وضع خاص، موصولہ عام، وضع عام، موصولہ خاص، وضع عام، موصولہ عام۔ وجہ اثر یہ ہے، جب بھی کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے گا تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، موصولہ امر واحد ہوگا یا امور متعددہ۔ اگر موصولہ امر واحد ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، امر واحد جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر امر واحد جزئی ہے تو وضع خاص اور موصولہ خاص، اگر امر واحد کلی ہے تو وضع خاص اور موصولہ عام ہے۔ اگر موصولہ امور متعددہ ہیں تو 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، امور متعددہ جزئی ہوں گی یا کلی۔ اگر جزئی ہیں تو وضع عام، موصولہ خاص، اگر امور متعددہ کلی ہیں تو وضع عام، موصولہ عام۔ وضع کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، وضع خاص، موصولہ خاص، وضع خاص، موصولہ عام، وضع عام، موصولہ خاص، وضع عام، موصولہ عام۔ نمبر 1 وضع خاص، موصولہ خاص، نمبر 2 وضع خاص، موصولہ عام، نمبر 3 وضع عام، موصولہ خاص، نمبر 4 وضع عام، موصولہ عام۔ وجہ اثر یہ ہے، جب بھی کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے گا تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، موصولہ امر واحد ہوگا یا امور متعددہ۔ اگر موصولہ امر واحد ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، امر واحد جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر امر واحد جزئی ہے تو وضع خاص، موصولہ خاص، اگر امر واحد کلی ہے تو وضع خاص اور موصولہ عام ہے۔ اگر موصولہ امور متعددہ ہیں تو 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، امور متعددہ جزئی ہوں گی یا کلی۔ اگر جزئی ہیں تو وضع عام، موصولہ خاص، اگر امور متعددہ کلی ہیں تو وضع عام، موصولہ عام۔